محترم ناظرین کرام و عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا 30واں پارہ یعنی کہ عامہ پارہ کا یہ صورت ہے سورۃ البلد۔ سورۃ البلد جو کہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اس صورت کے اندر 20 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ آج کا سبق یہی ہے، اور اس سبق میں تجوید کے کچھ رولز، اس کے قواعد بھی بتائے جائیں گے، اور قرآن شریف کو اگر آپ تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور سبق شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد آیت نمبر 1، اس میں 2 ریڈ کلر کے نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں اس کتاب کے اندر قلقلے کے طور پر یہ ریڈ نشان لگایا گیا ہے، یعنی کہ جن حروف پہ جس جگہ پہ قلقلہ ہوگا اس کو لال نشان لگا دیا گیا ہے۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کو قطب جدن بھی کہتے ہیں، قطب یعنی قاف، طا، با، جدن یعنی جیم، دال۔ ان 5 حروف پہ جب بھی جزم ہو یا اس پہ وقف کیا جائے، جیسے دیکھیے یہ دال ہے تو اب اس دال پہ جزم نہیں ہے، قاف پہ جزم ہے تو اس پہ قلقلہ ہوگا، اور یہ جو دال ہے اس پہ جزم نہیں ہے، لیکن جب آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر یہ دال ساکن ہو جائے گا، تو پھر اس وقت قلقلہ ہوگا۔ تو قاف میں یہاں پہ چونکہ جزم ہے تو ہر حالت میں یہاں پہ قلقلہ ہوگا، لیکن یہ جو با ہے یہاں پہ جب وقف کریں گے اس آیت کے اوپر تو قلقلہ ہوگا، اور اگر وقف نہیں بلکہ وصل کریں گے یعنی ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر اس جگہ پہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو پڑھتے ہیں، لا اقسم بهذا البلد۔ بلدی اگر آپ کہتے ہیں بلدی تو قلقلہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب وقف کریں گے بلد، بلد، اب یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ لا اقسم بهذا البلد، اور یہ جو نشان ہے یہ ہے اخفا کا نشان۔ اخفا کب ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین۔ نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس پہ جزم ہو، اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف ہیں جو حروف اخفا کہلاتے ہیں۔ نورانی قاعدے کے اندر اس کو ترتیب وار پڑھایا گیا ہے، اس جگہ پہ دیکھ لیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف اخفا آئے گا تو اس نون اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، جیسے کہ اردو میں ہم لوگ پنکھا بولتے، پنکھا، تو اسی طرح انت وانت وانت حل بهذا البلد۔ یہ تو قاعدہ وہی ہے جو ابھی پیچھے بتایا گیا ہے۔ اب یہ قاعدہ سمجھ لیں، نون ساکین یا تنوین کے بعد جب بھی با آوے تو نون اور تنوین کو اس میم سے بدل کر کے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں، یعنی قلب کی جمع اقلاب۔ اس جگہ پہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آیا ہے تو یہاں پہ قلب ہوگا۔ یہاں پہ تنوین کے بعد نون ساکن نہیں، تنوین کے بعد یہاں پہ با آیا ہے تو یہاں پہ قلب ہوگا، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی قرآن میں جہاں بھی با آوے تو قلب کرتے ہیں۔ اس جگہ پہ تنوین کے بعد آیا ہے، کہیں پہ نون ساکن کے بعد بھی آئے گا، کہیں پہ تنوین کے بعد آئے گا۔ تو حل بهذا البلد، تو چونکہ لام 2 پیش کیا ہوتا ہے؟ لن، حلن، حلن ہوتا، لیکن قلب ہوگا تو کیا ہوگا؟ لن نہیں بولیں گے، لم بولیں گے، حلم
پوری آیت یوں ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. چلیے آیت نمبر 3، یہاں پہ قاعدہ سمجھ لیں. یہ کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکین یا تنوین کے بعد 6 حروف جس کو یا، را، میم، لام، واو، نون یعنی یرملون کہتے ہیں. یرملون، نون ساکین یا تنوین کے بعد 6 حروف یا، را، میم، لام، واو، نون جب بھی آوے تو نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام ہوگا. اب اس میں 4 حروف ہیں یا، واو، میم، نون، اس میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنے کے ساتھ. تو یوں پڑھیں گے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ. دال میں وہی پچھلا قاعدہ ہے، قلقلہ ہوگا ساکن ہونے کی وجہ سے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ. اب آیت نمبر 4. آیت نمبر 4 میں دیکھیے 3 لام نشان ہے یعنی کہ دال، قاف اور یہ دال. تینوں جگہوں پہ قلقلہ ہوگا، 2 جگہ ساکن ہونے کی وجہ سے اور یہ تیسری جگہ پہ وقف کی وجہ سے. اور نون ساکن کے بعد سین آیا، اس جگہ پہ اخفا ہوگا. یوں پڑھیں گے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. کبد. اور اگر یہاں پہ آپ ساکن نہیں کرتے ہیں تو کبدن ہوگا، پھر قلقلہ نہیں ہوگا. اگر آگے ملا کر کے پڑھیں گے تو کبدن، وقف کریں گے تو پھر یہاں پہ قلقلہ ہوگا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. آیت نمبر 5 اَيَحْسَبُ، ہاں حلق سے نکالیں صحیح سے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. دال میں چونکہ وقف کی حالت میں قلقلہ ہوگا، اس جگہ پہ قاف میں جزم ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا. نون ساکن کے بعد یا آیا، حروف یرملون میں سے یا آیا، ادغام مع الغنہ ہوگا. پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. آیت نمبر 6. اس جگہ پہ کوئی بھی نشان نہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس آیت میں کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. دیکھیے نون ساکن یا تنوین کے بعد بتایا تھا 6 حروف آتے ہیں، تو ان 6 حروف میں سے 2 حروف لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ تنوین کے بعد لام آیا ہے تو اس جگہ پہ ادغام ہوگا لیکن غنے کے ساتھ نہیں ہوگا، بلا غنہ ہوگا. تو ما لل لبدا، ما لل غنہ نہیں ہو رہا ہے، ڈائریکٹ ملا دیں گے ما لل لبدا. یقول اہلکت مالا لبدا. آیت نمبر 7. دال میں اس جگہ پہ وقف کی حالت میں قلقلہ ہوگا، وصل کی حالت میں قلقلہ نہیں ہوگا. أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے، ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ، ادغام بلا غنہ. أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. آیت نمبر 8. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ. یہ جیم پہ قلقلہ ہوگا ہر حالت میں کیونکہ ساکن ہے. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ. اب اس جگہ پہ میں نے کہا جیم پہ قلقلہ ہوگا ہر حالت میں. ہر حالت کیوں کہا؟ کیوں کہ یہ جو دال ہے یہاں پہ اگر آپ وقف کریں گے تو قلقلہ ہوگا اور اگر آپ وقف نہیں کرتے تو قلقلہ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ یہ جو دال ہے یہ قلقلہ سے بھی پڑھا جائے گا وقف کی حالت میں اور بغیر قلقلے کے پڑھے جائیں گے اگر آپ وصل کرتے ہیں تو. لیکن یہ جو جیم ہے یہاں پہ قلقلہ ہی ہوگا، یہاں پہ
قلقلہ ہی ہوگا کیونکہ یہ ساکن ہے. الم نجعل له عینین، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. نون ساکن یہ تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. آیت نمبر 10. یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن نہیں، نون مشدد ہے. نون مشدد یعنی کہ نون کے اوپر تشدید ہے. تو جب بھی قرآن شریف میں کہیں بھی نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہو تو اس جگہ پہ غنہ ہوتا ہے. تو اس جگہ پہ غنہ ہوگا اور یہ جو جیم ہے یہاں پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم ساکن ہے. تو پہلے غنہ کریں پھر قلقلہ بھی کریں. دونوں کیسے کریں گے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. آیت نمبر 11. یہاں پہ قاف میں قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف کے اوپر جزم ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. آیت نمبر 12. دال پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ دال پہ جزم ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. آیت نمبر 13. فَكُّ رَقَبَةٍ فَكُّ رَقَبَةٍ. اس کے بعد آیت نمبر 14. اس جگہ پہ طا پہ جزم ہے، قلقلہ ہوگا. تنوین یعنی دو پیش کے بعد فا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، اور تنوین کے بعد ذال ہے، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. مسغبہ. آیت نمبر 15. یتیما ذا مقربہ. قاف میں قلقلہ کریں، تنوین کے بعد ذال ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا. یتیما ذا مقربہ. اچھا یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ تنوین کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ جب آیت نمبر 14 اور 15 کو ملا کر کے پڑھیں گے. اور اگر اس جگہ پہ وقف کر دیا تو مسغبہ، اور اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو مسغبتی یتیما ذا مقربہ. تو 14 اور 15 کو ملا کر کے پڑھتے ہیں. پچھلے صفحے پہ تھا او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ. آیت نمبر 16. او مسکینا ذا متربہ. متربہ. یہاں پہ بھی تنوین کے بعد ذال ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا. یہاں پہ وقف کی حالت میں اس تا کو ہا سے بدل دیں گے، متربتن ہے، متربہ ہو جائے گا. او مسکینا ذا متربہ. آیت نمبر 17. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. آیت نمبر 18. اولئک اصحاب المیمنہ.
یہ جو اولئک کا لفظ قرآن شریف میں کہیں پہ بھی آئے گا تو اس میں جو واو ہے اس واو کو نہیں پڑھتے ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ. آیت نمبر 19. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ. مشأمہ. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ. آیت نمبر 20 اور تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. علیہم نار مؤصدہ. مؤصدہ. دیکھیں واو کے اوپر جب جزم ہوگا تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، لیکن واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہو تو ایسی صورت میں اس واو پہ جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. علیہم نار مؤصدہ. پھر سے سمجھ لیجئے، دیکھیے یہ واو ہے، واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو اس واو کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، یہ واو مدہ ہے. کفروا. لیکن اس واو کے اوپر جزم تو ہے لیکن اس کے بیچ میں حمزہ بھی ہے، تو اس کو واو کو کھینچ کر کے نہیں پڑھیں گے، یہ واو مدہ نہیں ہے بلکہ یہ اصل حمزہ ہے، تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. مؤصدہ. علیہم نار مؤصدہ. صدق اللہ العظیم. برائے مہربانی جس جگہ پہ آپ کسی قاعدے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائے یا کوئی اشکالات ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تشفی بخش جواب دیا جائے گا.